الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولا ذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وأتم وأحم وأكبر۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، ابھی میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کسی کا خوف ہے نہ ہی کسی کا ڈر ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، کچھ سننے اور سنانے سے قبل ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ پیش کریے اور پڑھیے بآواز بلند درود شریف۔ صلی اللہ علی النبی الامی بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جمعہ کے دن اگر کسی نے ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو درود شریف پڑھ کر بھیجا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں جنت میں داخل کرے گا۔ کیا فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جمعہ کے دن اگر کوئی درود شریف پڑھ لیتا ہے تو یہ فضیلت ہے کہ مولا علی یعنی سارے سردار اولیاء کرام کے سردار کون ہے؟ اولیاء اللہ کے سردار ہے مولا علی مشکل کشا۔ حضرت علی اگر یہ دنیا میں اگر تشریف نہ لاتے تو اولیاء کرام کا مسئلہ یہاں سے نہیں چلتا، نہ ہی ایک اولیاء کرام یہ دنیا میں آتے۔ حضرت علی کے وجہ سے یعنی حضرت علی کے گھرانے سے سارے اولیاء کرام دنیا میں پھیلے ہیں۔ وہی مولا علی کے ساتھ اگر ہم کو جنت میں جانے کا موقع ملے تو ہم 100 مرتبہ بھی درود شریف بھیج سکتے ہیں، بھیج سکتے کہ نہیں؟ بھیج سکتے ہیں نا۔ تو ایک مرتبہ پھر سے درود شریف کا نذرانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھے اور پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تک میں نے آپ کو سنایا کہ کربلا کے مقام پر جا کر کون کون شہید ہوئے ہیں، کس نے اپنی جان کو یہ دین اسلام کے لیے لٹایا ہے۔ پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو بڑھاپے میں جا کر کربلا کے میدان پہ جنگ کیے، جنگ کر کے بتلایا کہ دین اسلام قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ دوسرے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو حضرت علی کے دوسرے بیٹے تھے۔ کون تھے؟ حضرت علی کے
دوسرے بیٹے تھے وہ بھی جا کے کربلا کے میدان میں بتلا دیے کہ مولا علی کا گھرانہ انشاءاللہ تعالی قیامت کے بعد بھی چلتا رہے گا۔ تیسرے وہ ہے جن کا نام حضرت علی اکبر ہے۔ کیا ہے؟ مولا علی کے بیٹے یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے تھے جن کا نام حضرت علی اکبر تھا۔ کیا تھا؟ حضرت علی اکبر۔ میں نے شہادت کربلا کے منظر پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پچھلے جمعہ میں بتایا تھا کہ کس قدر انہوں نے اپنی قربانی نکالی، کس طرح اپنی جان کو کربلا میں نچھاور کیا۔ اور ایک مرتبہ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تیر چلائے گئے، ایک پگبک نے یعنی ایک جنات و شیطان و مشرکین نے یعنی ایک پلید انسان نے ایسا تیر مارا حضرت عباس کو کہ وہ شکم پر جا کر لگا یعنی سینہ مبارک پر لگا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ یہ منظر کیسا ہوگا؟ یہ حسین، میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ہے کہ کربلا کا منظر کس طرح پیش آیا اور کس طرح کربلا کا میدان چلا۔ تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، جب ان کی جان رخصت کربلا ہو گئی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ رسالت میں ان کی جان چلی گئی، یعنی یہ روح یہ زمین سے آسمان کی طرف چلی گئی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو ہاتھ میں اٹھایا۔ کیا کیا؟ ہاتھ میں اٹھا کر خیمے کی طرف چلنے لگے۔ سارا میدان دیکھ رہا ہے۔ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے دوڑتے آتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے چچا جان آپ نے مجھ کو پانی لایا ہے، اے چچا جان آپ نے مجھ کو پانی لایا ہے۔ وہ ننھی بچی کو کیا پتا ہے، وہ ننھی بچی کو کیا پتا ہے کہ اس کا چچا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ رسالت میں چلے گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ رسالت میں پہنچ چکا ہے۔ اب وہ لڑکی فرماتی ہے، حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، اے چچا جان کیا آپ نے مجھ کو پانی لایا ہے؟ سارا کربلا کا میدان پیاس سے تڑپ رہا ہے، پیاس سے جھلک رہا ہے، کیا چچا جان آپ نے پانی لایا ہے؟ تو حضرت حسین جو شہیدان کربلا میں شہید ہو گئے، جس نے اپنے مقام کو یعنی اپنے دل کو پختہ کیا تھا کہ کربلا کے میدان میں میں سکون اختیار کر کے دکھاؤں گا، میں صبر کر کے دکھاؤں گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا زور لگا دیا، مگر آنسو کی سوگات پہ نہیں لٹایا، مگر اپنے دین اسلام کو نہیں بیچا۔ آپ دیکھیے سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ہی کہا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے سکینہ تیرا چچا یہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اب پانی پلانے والا کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اے سکینہ تیرے حلق میں پانی نہیں جائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے امتحان لے رہا ہے۔ اتنا ہی سننا تھا، اتنا ہی کہنا تھا۔ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جد و جہد کی طرف جانا پڑا، یعنی ایک جوش آ گیا۔ کیا آ گیا؟ میرے حسین کو ایک جوش آ گیا کہ اب میں کربلا کے میدان میں جاؤں گا۔ آج میرے سینے سے سینے لگا کر جو کھڑے تھے، جو میرے کندھے سے کندھے لگا کر کھڑے تھے، جو میرے بازوؤں کی سوگات لے رہے تھے، وہ سارے کے سارے کربلا کے میدان پہ جا کر شہید ہو گئے۔ اے حسین تو اب کیا دیکھتا ہے؟ اب تیری جانے کی باری ہے، اب تو بھی چلا جا۔ مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر مبارک پر ایک کفن کو پہن کے آتے ہیں، سفید والے دوپٹے کو پہن کے آتے ہیں۔ جب میدان میں جانے کا موقع آتا ہے تو ایک 18 سال کا بیٹا، ایک
18 سال کا بیٹا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتا ہے، اے والد گرامی، اے میرے ابو جان، آپ کربلا کے میدان میں نہیں جائیں گے، ابھی یہ علی اکبر زندہ ہے، ابھی یہ علی اکبر زندہ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم جب شہید ہو جائیں گے، ہم جب ہماری جان کو قربان کر دیں گے، اے میرے والد گرامی، اے میرے ابو جان، آپ جب کربلا کے میدان میں جانا، یہ ننھا علی اصغر جانا چاہتا ہے، اے ابو جان مجھ کو کربلا کے میدان میں جانے دیا جائے، میں جانا چاہتا ہوں۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا فرماتے ہیں کہ اے علی اکبر، ایک ہی تو محمد بچا ہے، ایک ہی تو محمد بچا ہے، تیری صورت، تیرا چہرہ مبارک رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسا دکھتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ یعنی تیرا چہرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسا دکھتا ہے۔ اے علی اکبر، اگر تو بھی کربلا کے میدان میں چلا جائے گا تو یہ محمد کے نیم کو کون سنبھالے گا، یہ محمد کے دین کو کون سنبھالے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک یعنی چہرہ مبارک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسا ہو بہو دکھا کرتا تھا۔ کربلا کے لوگ یعنی کربلا میں جتنے لوگ تھے، سارے لوگ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک کی بلائی لیا کرتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو یاد کیا کرتے تھے۔ وہی علی اکبر آج 18 سال کا ہے، آج شادی کی عمر ہے، مگر آج وہ کہہ رہا ہے کہ اے والد گرامی، اے حسین، میں کربلا کے میدان میں جانا چاہتا ہوں اور آپ کے دین اسلام کو بچانا چاہتا ہوں، مگر حسین منع کرتے ہیں، مگر علی اکبر کہتے ہیں کہ میں کربلا کے میدان میں جانا چاہتا ہوں، اے ابو جان مجھ کو جانے دیجئے، میں جاؤں گا اور انشاءاللہ تعالی دین اسلام کو بچاؤں گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ میں دین اسلام کو بچاؤں گا، میری جان میں جان جب تک رہے گی تب تک میں دین اسلام کے لیے لڑتا رہوں گا۔ اتنا ہی سننا تھا، اتنا ہی کہنا تھا۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا گیا، صافہ پہنایا گیا، نیا جبہ پہنایا گیا۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر، دستان مبارک پکڑ کر گھوڑے پر بٹھاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے علی اکبر ایک بار اپنے بابا جان کو تو دیکھ لے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے علی اکبر ایک بار اپنے بابا جان کو تو دیکھ لے، ایک بار اپنا چہرہ تو دکھا دے، ایک بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو تو دکھا دے۔ اتنا ہی سننا تھا۔ علی اکبر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں اشکوں کی برسات جاری ہو جاتی ہے۔ میرا آقا حسین رو رہا ہے، میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشکوں میں اشکوں یعنی چہرے مبارک پر اشکوں کی برسات جاری ہے۔ ایک باپ رو رہا ہے، روتے روتے کبھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آنسو کو اپنے دستان مبارک سے پوچھتے ہیں، کبھی اپنے دوپٹے سے پوچھتے ہیں۔ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے لوگوں کو صبر دے رہے تھے۔ جو عورتیں رو رہے ہیں کربلا کے میدان پہ، وہ عورتوں کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کرا رہے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سوچتے ہیں کہ آج میں روؤں گا تو میری عورتوں کو کون رلانے سے یعنی کون روکے گا رونے سے، یعنی یہ کربلا کے میدان کو رونے سے کون روکے گا؟ آج میں تو ہوں، صبر
کرانے والا صبر کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اتنا ہی سننا تھا۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ بٹھاتے ہیں، گھوڑے پہ بٹھا کر روانہ کرتے ہیں۔ جب میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ کر رہے تھے تو سارا کربلا کا منظر، یعنی کربلا کے میدان میں آنسو کی سوگات جاری ہے، سب کے آنکھوں میں اشکوں کی برسات جاری ہے، سارے رو رہے ہیں۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سارے یزید وہاں پر کھڑے ہیں، سارے یزید وہاں پر کھڑے ہیں، ساروں نے گھیرا ہوا ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے کو دیکھ کر، یعنی علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سارے لوگ اپنے تلواروں کو نیچے پھینک دیتے ہیں، سارے لوگ تلواروں کو نیچے پھینک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے یزید، کیا اب آپ نبی سے لڑائی کریں گے، نبی سے جنگ کریں گے؟ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی طرح دکھتے تھے۔ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک پردے کے پیچھے چھپایا جائے اور علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکالا جائے تو پتہ نہیں چلے گا کہ آقا کون ہے اور شہزادہ کون ہے۔ یہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رونق کے عطا فرمائی تھی، یہ چہرہ مبارک پر روشنی عطا فرمائی تھی۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں کھڑے ہیں، سارے یزید اپنے تلواروں کو پھینک دیتے ہیں نیچے کی طرف، زمین کی طرف پھینک دیتے ہیں، اور جو بادشاہ تھا یزیدیوں کا وہ بادشاہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے۔ اے یزید، تھوڑی سی شرم کھا، یہ سارے کائنات کے نبی ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یزیدیوں نے اتنا کہا تو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ تمہارے نظر کو دھوکا ہوا ہے، تمہارے نظر کو دھوکا ہوا ہے، بلکہ یہ نبی نہیں ہے، آل نبی ہے، نبی کی اولاد ہے، علی کا بیٹا ہے، علی کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے۔ اتنا ہی سننا تھا، اتنا ہی کہنا تھا۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 18 سال کے ہیں، ایک نوجوان بچے ہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کوئی میدان میں ہے، کوئی میدان میں ہے جو مجھ کو مار سکے، جو مجھ سے جد و جہد کر سکے، جو مجھ سے لڑائی کر سکے؟ کوئی مرد حاضر ہے یہاں پر؟ تو میں منا اور میں سرا، یہ دو نام ہیں یزیدیوں کے۔ بڑے حرامی انسان تھے، بڑے پلید انسان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پتا ان سے کون سا حساب لے گا۔ حسن کے حسین کے سارے گھرانے کی نیم کو چھین لیا گیا۔ سارا کربلا کے میدان میں نوجوان بچے تھے، نوجوان بچے تھے، بزرگ گوار تھے، سارے لوگ حاضر تھے۔ آج کربلا کے میدان میں سارے لوگوں کو چھین لیا گیا۔ اب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک 18 سال کا بیٹا زندہ ہے، وہ بھی کربلا کے میدان میں آوازیں لگا رہا ہے کہ کوئی مرد باقی ہے جو علی سے، یعنی علی کے پوتے سے، حسین کے لاڈلے سے جنگ کرے گا۔ اتنا ہی سننا تھا، اتنا ہی کہنا تھا۔ دو پلید انسان نے آگے بڑھ کر حملہ کیا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تیر کا وار کیا اور علی اکبر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ نے جب ایک تیر کا وار کیا تو گوبھی جیسا گوبھی کو کاٹا جاتا ہے اسی طرح یزیدیوں کو مار دیا گیا۔ میمنہ اور میسرہ کو زمین نوش کرایا، زمین نوش کرا کر ان کی جان نکال دی گئی، ان کی جان کو نکال دیا گیا۔ جب اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے تھے تو تھوڑی سی تھکاوٹ آتی ہے، تھوڑا تھک جاتے ہیں تو بابا کا جملہ یاد آتا ہے، حسین کا جملہ یاد آتا ہے کہ اے علی اکبر ذرا اپنا چہرہ تو دکھا دے، ذرا پلٹ جا۔ یہ جملہ یاد آتا ہے، یہ جب جملہ یاد آتا ہے تو علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کی طرف اپنے پاؤں کو بڑھاتے ہیں اور خیمے کی طرف جاتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہیں۔ علی اکبر ارشاد فرماتے ہیں اے میرے والد گرامی، اے میرے آقا حسین، اے میرے بابا جان، مجھ کو شدت کی پیاس لگی ہے، یہ دھوپ نے مجھ کو پانی پلا دیا، یعنی پیاس لگا دی، آج میں پیاسا ہوں۔ اے حسین مجھ کو پیاس لگی ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے علی اکبر جب میرے آقا یعنی میرے نانا میرا آقا جب مجھ کو سفر میں لے کے جاتا تھا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مجھ کو سفر پہ لے کے جاتے تھے، جب ہم کو پانی نہیں ملا کرتا تھا، جب ہم کو پانی نہیں ملا کرتا تھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے زبان کو نکالتے تھے اور ہم کو چسایا کرتے تھے، ہم کو چسایا کرتے تھے۔ جب ہم کو پانی نہیں ملا کرتا تھا تو میرے آقا مجھ کو زبان چسایا کرتے تھے۔ اے علی اکبر آج میرا آقا زندہ تو نہیں ہے، آج میرا آقا یہ دنیا سے فارغ ہو چکا ہے، میرا آقا آج یہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، آج پردہ ہو چکا ہے۔ میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آ اور میری زبان کو چوس لے، میری زبان کو تو چوس لے گا تو تجھ کو ہمت مل جائے گی۔ ایک باپ دیکھیے کس قدر اپنے بیٹوں کے لیے اپنی ساری زندگی کو فنا کر دیتا ہے، اپنی زندگی کو ایک باپ اپنے والد کے لیے یعنی اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی کو ساری قربان کر دیتا ہے۔ مگر آج کے نوجوان بچے ایسے ہو چکے ہیں جو والد گرامی کو بھی مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، جھگڑے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے امی جان سے جھگڑے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کے دور کے بچے ایسے ہو چکے ہیں، آج ان پہ لعنت ہو۔ فی الوقت یہ میں کہنا چاہتا ہوں آج کے بچوں سے کہ اپنے والد کی اپنے ماں باپوں کی عزت کیا کرو، انشاءاللہ تعالی آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور حشر کے میدان میں بھی کامیاب رہیں گے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا فرمایا کہ میری زبان کو چوس لے اکبر، اگر میری زبان کو تو چوس لے گا تو تجھ کو ہمت مل جائے گی، تجھ کو ہمت مل جائے گی۔ تو علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان کو اپنے منہ میں لیا اور چوسنے لگے۔ چوسنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے میرے والد گرامی آج آپ 56 سال کے ہیں، پتہ نہیں آپ کس طرح صبر کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جان آپ پر قربان یا حسین، آپ پر قربان، آپ پر سلام ہو۔ آپ کی زبان پوری سوکھ چکی ہے، لکڑی کی طرح ہو چکی ہے، مگر آپ نے جو زبان کو چسایا ہے انشاءاللہ تعالی کربلا کے میدان میں جیت کی بازی مار کے دکھاؤں گا۔ اتنا ہی کہا اور علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے کربلا کے میدان پہ چلے جاتے ہیں، کربلا کے میدان پہ چلے جاتے ہیں۔ جب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری مرتبہ کربلا کے میدان پہ جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو حدیثوں میں آتا ہے کہ علی اکبر نے 80 یزیدیوں کو زمین نوش کرایا۔ کتنے یزیدیوں کو؟
80 یزیدیوں کو زمین نوش کرایا اور جہنم میں ڈال دیا۔ یہ 18 سال کا بیٹا تھا جس نے اپنی زندگی کو کربلا کے میدان میں ختم کیا، کربلا کے میدان پر قربان کیا۔ اتنا ہی سننا تھا، اتنا ہی دیکھنا تھا۔ ایک پلید انسان نے، ایک بدبخت انسان نے، ایک یزید نے آواز لگائی۔ کیا آواز لگاتا ہے کہ اے یزیدیو، اے میرے بھائیو، اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ چاروں طرف سے یزیدیوں نے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا اور گھیر کر ایک پلید انسان نے ایسا تیر مارا، اور وہ تیر بھی کون سا تیر تھا معلوم ہے؟ وہ تیر بھی کون سا تیر تھا؟ جو گھوڑوں پہ چلایا کرتا تھا، گھوڑوں پہ چلایا کرتے تھے وہ تیر کو۔ پہلے کے زمانے کے لوگ جسم پہ یعنی انسانوں پہ دوسرا تیر استعمال کرتے تھے اور گھوڑوں پہ الگ تیر استعمال کرتے تھے۔ الگ تیر اس لیے استعمال کیا جاتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ آج انسانوں کا جو چمڑا ہے وہ لدغا ہوتا ہے، وہ کڑک نہیں ہوتا، مگر گھوڑوں کا جو چمڑا ہے وہ موٹا ہوا کرتا تھا۔ جو گھوڑوں کا چمڑا ہے وہ موٹا ہوا کرتا تھا، اس پہ اگر تیر چلایا جاتا تو تیر نہیں لگتا تھا۔ وہی تیر اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسمان مبارک پر چلایا گیا اور وہ تیر جا کر اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں جا کر لگا، اور وہ تیر جب سینے میں جا کر لگا تو میرے حسین کا بیٹا، میرے حسین کا لاڈلا زمین نوش ہو گیا، زمین پر آ کے گر گیا۔ آپ ہی بتائیے، آج ہمارا بیٹا اگر اسکول کی طرف جاتا ہے، ہمارا بچہ اسکول کی طرف جاتا ہے یا گاڑی یا بائک چلانے کے لیے جاتا ہے تو ایک ماں باپ اس کے اوپر دھیان رہتا ہے، یعنی میرا بیٹا گاڑی کیسا چلائے گا، فاسٹ چلائے گا یا دھیرے چلائے گا یا کہیں پر ٹھوک دے گا، یہ سوچ ہوتی ہے ایک ماں باپ کی۔ مگر اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ تیر لگا ہوگا تو میرے آقا حسین کے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے چیخ نکل گئی ہوگی، چلا رہے ہوں گے اکبر مل جا، اکبر مل جا، یہ گوار لگا رہے ہوں گے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاڈلا بیٹا نیچے آ کے گر جاتا ہے، گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے۔ جب آواز لگاتا ہے اے میرے آقا حسین، اے میرے آقا حسین، اے میرے بابا جان، اے میرے والد گرامی، اپنے اکبر کی خبر لیجئے، آپ کا بیٹا نیچے گرا ہوا ہے، زمین پر گرا ہوا ہے۔ یہ منظر کو ذرا سوچئے، اپنے بیٹے کو اس جگہ پر رکھ کر سوچئے کہ دین اسلام کو بچانے کے لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے گھرانے کو لٹا دیا، قربان کر دیا۔ آج اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے ہوئے ہیں، آواز لگاتے ہیں اے بابا جان ایک بار خبر لے لیجئے، ایک بار خبر لے لیجئے۔ تو باپ آتا ہے بھاگتے دوڑتے آ کر اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اٹھاتے ہیں اور اپنے مانڈی مبارک پر رکھتے ہیں۔ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے ہیں۔ دونوں ایک باپ ایک بیٹے کے شکل کو دیکھ رہا ہے اور ایک بیٹا ایک باپ کی شکل کو دیکھ رہا ہے۔ وہ منظر کیسا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی میرے حسین سے راضی ہو جائے، میرے آقا سے راضی ہو جائے۔ جب دونوں ایک میک کے صورتوں کو دیکھ رہے ہیں تو اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بابا، اے میرے والد گرامی، یہ جو تیر میرے سینے پہ لگا ہے، یہ جو تیر میرے سینے کے اندر گھسا ہے، آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ یہ تیر کو نکالیے۔ یہ اکبر ابھی ہارا نہیں ہے، آپ یہ اگر تیر کو نکالیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ اکبر پھر سے کھڑا ہوگا اور پھر سے جنگ کرے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ پھر سے جنگ کرے گا۔ یہ پہلے کے زمانے والے لوگوں کی طاقت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جسم عطا کیا تھا۔ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا فرمایا
میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور جب کھڑے ہو کر وہ تیر کو نکالتے ہیں، وہ تیر کو کھینچتے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسا منظر کسی حدیثوں نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی قرآن نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی صحابہ نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی اولیاء کرام نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی صحابہ کرام نے ایسا منظر دیکھا نہیں ہوگا۔ جب میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تیر کو نکالتے ہیں تو اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اس پر آ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دل آ جاتا ہے۔ وہ تیر کے اوپر، وہ نیزے کے اوپر اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل آ جاتا ہے۔ آپ بتائیے کہ ایک بیٹے کو آج تھوڑا سا زخم لگ جائے، تھوڑا سا درد ہو یا تھوڑا بخار آ جائے تو ایک باپ پہلے دواخانے میں لے کے جاتا ہے، پہلے اس کی مرہم پٹی کرتا ہے، مگر آج ایک باپ کے سامنے دل آ چکا ہے۔ آپ ہی بتائیے کہ یہ منظر کیسا ہوگا، کس طرح اپنے جانوں کو کربلا کے میدان میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیا ہے، قربان کیا ہے۔ ایک باپ نے تیر کو کھینچا اور بیٹے کا دل وہ نیزے پہ آ گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ایک ہچکی لیتا ہے اور یہ ایک ہچکی لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ رسالت میں اس کی روح چلی جاتی ہے، قربان ہو جاتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں اور یہ دلیل کو بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے حدیث شریف میں لکھتے ہیں کہ جب اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو اسی وقت کھڑے ہو کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، یعنی ایک بڑھاپا آ گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھاتے ہیں، لاشے کو اٹھا کر کربلا کے میدان سے اٹھا کر چل پڑتے ہیں اور اپنے بیٹے کو زمینوں سے اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو قبول کیا ہے، تو نے 19 سال کے قاسم کے قربانی کو قبول کیا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ آج اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربانی کو بھی قبول کر لے۔ اتنا ہی سننا تھا، ایک آواز آتی ہے، اے حسین میں تجھ سے بھی راضی ہوں اور اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی راضی ہوں، اور کربلا کے میدان میں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، جتنے لوگوں نے شہادت پائی ہے، میں سب سے راضی ہوں۔ اس لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے گھرانے نے شہادت قبول کی، اپنے جسمان مبارک کو شہید کر دیا، اپنے جسمان مبارک سے یہ روح کو الگ کر دیا، مگر دین اسلام کو بیچا نہیں، دین اسلام کو بیچا نہیں۔ اس لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں نے یہ دکھا دیا کہ یہ دین اسلام آج بھی حاضر ہے اور قیامت تک حاضر رہے گا، آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر آج بھی خیبر کانپ جاتا ہے، علی کے بیٹوں کا نام سن کر آج بھی کربلا کا میدان کانپ جاتا ہے۔ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے کہ آج دین اسلام یہ دنیا میں حاضر ناظر ہے اور قیامت تک حاضر ناظر رہے گا۔ آج ہم کو یہ پتہ رہنا چاہیے، آج ہم کو معلومات رہنا چاہیے کہ شہادت کربلا میں کس طرح لوگ شہید ہوئے، کس طرح صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو گزارا، کس طرح اولیاء کرام نے اپنی زندگی کو گزارا، کس طرح انبیاء کرام نے اپنی زندگی کو گزارا۔ اسی طرح ہم کو بھی زندگی گزارنی چاہیے، اسی راستے پر ہم کو چلنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، جس راستے پر صحابہ اکرام چلے ہیں، جس راستے پر اولیاء اکرام چلے
ہیں, جس راستے پر صحابہ اکرام چلے ہیں, ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی راستے پر چلے اور ہماری جانوں کو قربان کرے. اسی راستے پر چلیں گے نا انشاءاللہ؟ چلیں گے نا؟ اسی راستے پر چلیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور انشاءاللہ تعالی حشر کے میدان میں بھی کامیاب کرے گا. آج میں نے بتایا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طرح ہوئی. یہ 4 لوگ ہیں جن کا حدیثوں میں ذکر کیا گیا. پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تیسرے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چوتھے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لوگوں کا حدیثوں میں بیان آیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جو آنے والا جمعہ ہے وہ آخری جمعہ ہے محرم الحرام کا. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں سناؤں گا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طرح ہوئی. آج دیکھیے سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے بالیاں نوچ لی گئی. آج سارے شہید ہو گئے. کس لیے ہوئے؟ وہ کس لیے شہید ہوئے؟ ہمارے لیے ہوئے نا, دین اسلام کو بچانے کے لیے ہوئے نا. مگر آج ہم کیا کر رہے؟ آج ہم کیا کر رہے؟ ہم اس طرح زندگی نکال رہے؟ نہیں نکال رہے. آج ہم گنہگاری میں مفلس ہیں, یعنی ہم گناہوں کی طرف بھاگتے ہیں, پتہ خوری کی طرف بھاگتے ہیں, زنا خوری کی طرف بھاگتے ہیں. اگر سامنے سے ایک لیڈیز چل رہی ہو تو ہم ان کو اپنے آنکھوں سے مار ڈالتے ہیں. آج یہ دین اسلام کے لوگ ہو چکے ہیں. آج سارے گھرانے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے گھرانے نے شہادت پائی. مگر آج ہم کیا کر رہے؟ آج ہم گنہگاری میں ہیں, آج ہم گناہوں میں مفلس ہیں, یعنی ہم گناہوں کی طرف بھاگتے ہیں. ایسا مت کریے. جس طرح صحابہ اکرام نے اپنی شہادت دی ہے, جس طرح حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے نے شہادت پائی ہے, اسی طرح ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو نکالیے اور دین اسلام کی راستے پر چلیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سنتیں ہم کو بتلائی ہے, جو سنتیں ہم کو سکھایا جا رہا ہے, وہ سنتوں پہ چلنے کی کوشش کریں گے نا؟ کریں گے نا انشاءاللہ؟ کریے انشاءاللہ تعالی. آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور حشر کے میدان میں بھی کامیاب رہیں گے. فی الوقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ رسالت میں دعا ہے, ہم نے جو سنا ہے ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ رسالت میں دعا ہے کہ ہم سب کو پنجے گانا نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم گنہگار ہے, سیاہ کار ہے, بدکار ہے, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے بندے ہیں. یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.